अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस ने हल्फ उठा लिया है, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हल्फ लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वफाकी काबीना के अरकान भी शरीक हुए। आपको ये भी बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी तकरीब में मौजूद थी, जबकि वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस भी ओहदों का हल्फ उठा चुके हैं। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाकर टचवी और जस्टिस आमिर फारूक ने हल्फ उठा लिया है। आईनी अदालत के जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोज़े खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत में तैनात कर दिए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के ब्यूरो चीफ इम्तियाज़ फारान ने भी हमें ज्वाइन किया, जो कि स्टूडियो से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर से जुल्फ़िकार राहत भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे और इस्लामाबाद से डॉक्टर आबिद अब्बासी साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सबसे पहले रुक करेंगे लाहौर का, जुल्फ़िकार राहत साहब से बात का आगाज़ करेंगे। जुल्फ़िकार साहब, पहले 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है और अभी मंजूरी के फ़ौरन बाद आईनी अदालत की तश्कील, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ ले लिया, वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस से भी ओहदों का हल्फ ले लिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप तमाम तरह सूरत हाल को? देखिए जी, एक तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जो एक्ट है 27वीं तरमीम पे जो दस्तखत उन्होंने किए, उसको एक इशू पूरा सोशल मीडिया के ऊपर बनाया गया और दूसरा जजेस के इस्तीफों को बनाया गया। लेकिन आज इस सारे माहौल के अंदर अमीनुद्दीन ने एज ए चीफ जस्टिस हलफ उठा लिया, कुछ जजेस ने एज ए मेंबर आईनी कोर्ट हलफ उठा लिया। तो मेरा ख्याल है ये जो कुछ भी हुआ ये सारा एक आईनी प्रोसेस के तहत हुआ और पाकिस्तान के अंदर ये बहस एक अरसा से चल रही थी कि क्या जुडिशरी सुपीरियर है या पार्लियामेंट सुपीरियर है। तो ये एक बहस का मेरा ख्याल है कि अब खात्मा हो गया है और बिल्कुल कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और आईनी तौर पे ये गलतफहमी भी दूर हो गई कि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक अगर कंट्री है तो इस पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो ये सारे अदारों को एक मैसेज जाना इसलिए भी बड़ा ज़रूरी था कि माजी के अंदर हमने देखा कि जब भी किसी जज का मूड बना तो उन्होंने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक दिया। और ये एक वाक़यात नहीं है, ये कई इस तरह के वाक़यात हैं, लंबी तफसील है, उसमें जाए बगैर मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी या डेमोक्रेटिक मुल्क है, अगर उस पर डेमोक्रेसी वहाँ पे एज ए सिस्टम उसको अप्लाई करना है या उसको आपने मानना है तो फिर ये चीज़ें डिसाइड बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन अभी कुछ लोगों को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही, तो इसको इस रुख पे, इस एंगल पे कोई शख्स नहीं देख रहा कि देखें ये एक टकराव की कैफियत रही है माजी के अंदर पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान। यानी चीफ जस्टिस साहब तो वहाँ पे सोमोटो लेते थे और इधर पार्लियामेंटेरियन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते थे और कई चीफ जस्टिस तो ऐसे रहे, इफ्तिखार चौधरी साहब जिसकी बहाली के लिए पूरी सोसाइटी ने रोल प्ले किया, मीडिया ने रोल प्ले किया, सिविल सोसाइटी ने रोल प्ले किया, पॉलिटिकल लोगों ने रोल प्ले किया और वो जब उन्होंने अपना मनसब संभाला तो उसका सिचुएशन ये बन गई कि वो सुबह 8-9 बजे जो टिकट चलता था सुप्रीम कोर्ट से वो डिसाइड करता था कि अगले 24 घंटे इस मुल्क में कैसे गुजरेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट से चलने वाला टिकर फैसले करता था पूरे मुल्क के और वो टिकरों के इतने शौकीन थे कि वो खुद रिपोर्टर्स को बुलवा के टिकट डिक्टेट करवाया करते थे। तो हालांकि जजेस का फैसले बोलते हैं, जजेस खुद नहीं बोलते, ना उनके टिकर बोलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव डेवलप हुआ जुडिशरी एक्टिविज्म का, तो उसका एक खात्मा भी हुआ है और चीज़ें अब सिस्टम के मुताबिक और आईनी तरीके से आगे चलेंगी। कुछ लोग इसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आईनी अदालत की क्या ज़रूरत थी, सीनियर जूनियर हो गया, जूनियर सीनियर हो गया, ये सारी बहस चलती रहेगी। लेकिन इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में अगर देखें तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो माजी के अंदर बहुत सारी कबाहतें थी उसका खात्मा भी हुआ है। अब डिपेंड करता है कि आप किस अदारे को किस अंदाज में चला रहे हैं। अगर नीयत आपकी सही है तो मेरा ख्याल उस अदारे में कोई नक्स नहीं होता, उसको चलाने वालों का प्रॉब्लम होता है। तो लेजिस्लेशन जो भी हुई है अभी भी
ٹھیک اس کو اگر ملک اور قوم کے لیے اور لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے، ریاست پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے اگر یوز کریں تو یہ بلیسنگ بن سکتی ہے. اگر اس پہ سیلف سینٹرڈ قسم کی اپروچ رکھ کے چلیں گے تو یہی زحمت بھی بن جائے گی. تو ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کے رویوں کے اوپر. تو یہ ونس آف آل یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور جوڈیشری پارلیمنٹ کے رول نہیں کرتی. جوڈیشری کا ایک اپنا کام ہے آئین کی تشریح کرنا، اور آئین سازی بہرحال پارلیمنٹ کا کام ہے. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ڈاکٹر عابد عباسی صاحب آپ کی جانب رخ کریں گے. سب سے پہلے تو عابد صاحب اس پر کامنٹ کریے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے فوراً بعد یہ جو آئینی عدالت کی تشکیل دی گئی ہے، اور جو کل 2 سینئر ججز کی جانب سے جو مستعفی ہوئے، فیصل وابڈا کہہ چکے ہیں کہ استعفے آتے رہیں گے، منظور بھی کر لیے جائیں گے، اور ابھی تو شروعات ہے، مزید استعفے بھی آئیں گے. اس پر بھی کامنٹ کریے گا سر. عابد عباسی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے امتیاز صاحب، اسی پر آپ کامنٹ کریے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے فوراً بعد جو آئینی عدالت کی تشکیل دی گئی ہے، اور فیصل وابڈا جو بارہا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پہلے 28ویں ترمیم کے بارے میں ان کی جانب سے کہا گیا، اب یہ استعفے آتے رہیں گے اور منظور بھی کر لیے جائیں گے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سویرا فیصل واؤڈا کی جگہ آپ ذوالفقار رات بھائی کا نام کیوں نہیں لیتی ہیں؟ آپ ڈاکٹر عابد عباسی کا نام کیوں نہیں لیتی ہیں؟ آپ میرا نام کیوں نہیں لیتی ہیں؟ اپنا نام کیوں نہیں لیتی ہیں؟ یہ باتیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. اب فیصل واؤڈا چونکہ ایک ظاہر کے فیگر بن چکے ہیں، یا کسی کو کہا جاتا ہے کہ ان سے بات کریں، انہی کو آپ وہ کریں. بات یہ ہے کہ جو بھی انالسٹ ہے وہ کرتا ہے. کم از کم میں کچھ پروگرام پہلے کہا تھا کہ فیصل واؤڈا ہمارا یار ہے، ہمارا دوست ہے، ہم سب کے سب اس میں، لیکن وہ بعض جگہوں پر ایسا ایکسس کر جاتے ہیں کہ براہ راست وہ متاثر نہیں ہوتے، ان کے حوالے سے جو ادارے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یار یہ ان کے کہنے پہ کر رہا ہے، ان کے کہنے پہ کر رہا ہے. تو یہ بعض چیز ہو جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی ذوالفقار بھائی جو اپنا بات کر رہے تھے نا، یہ بات پوری سیریز ہے. کل ہم نے اس پہ ڈیٹیل ایک گفتگو کی تھی. پرویز مشرف آئے، انہوں نے ٹیک اوور کیا. ابھی ذوالفقار صاحب نے کہا کہ جی پرائم منسٹر کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیتے. پرویز مشرف آئے، انہوں نے ٹیک اوور کیا، نواز شریف کو ہٹا دیا. اس کے بعد جو سپریم کورٹ تھی اس وقت، اس نے پرویز مشرف صاحب کو نہ صرف 3 سال کا ٹائم دیا بلکہ اجازت دے دی کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. ایسا اختیار تھا، سپریم کورٹ کا نہیں تھا. اس کے بعد جتنے ہمارے آپ دیکھیں جو منسٹر صاحب پرائم منسٹر صاحبان ہیں، ان کو عدالتوں کے ذریعے سیک کیا گیا، عدالتوں کے ذریعے باہر کیا گیا. چاہے یوسف رضا گیلانی ہو، چاہے راجہ پرویز اشرف کو تھریٹ تھی، خیر انہوں نے لاسٹ مومنٹ میں خط لکھ دیا کہ جناب خط لکھو، جو ان کا کام بھی نہیں تھا وہ ساری چیزیں انہوں نے کی. اب جو آئینی عدالت بنی ہے اس کے سربراہ جو آج جسٹس امین الدین صاحب نے حلف لیا ہے، وہ آئینی بینچ کے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ آئینی بینچ کے سربراہ تھے، اور یہ سارے کے سارے وہ تھے. اب ہم یہ سوال کریں کہ یہ ان ججز کو، یہ جو جسٹس صاحبان ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا؟ کیا یہ جمہوریت پسند نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ ہاں، یہ کسی شخصیت کے پسند نہیں ہے، یعنی شخصیت پرستی پہ نہیں ہے. انہوں نے بہت سارے فیصلے دیے، ساری چیزیں کی. اب وہ تو ایک ون سائیڈڈ جب چلتے ہیں معاملات تو اس سے سب آ جاتے ہیں. یہ اپنے اداروں کے عامر فاروق صاحب کا جو نام ہے، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پہ انہوں نے کردار ادا نہیں کیا؟ گو کہ کئی چیز پہ ہمیں اپنے اعتراض ہے، ہمیں صحافیوں کو اعتراض ہے کئی معاملات میں کیا، لیکن ایک ہے اپنا کام کیا انہوں نے، ساری چیزیں کی. تو یہ اب کسی سے آ جانا کہ جناب یہ ہو گئے، استعفے آتے رہتے ہیں، استعفے آتے. رشید رضوی صاحب کا استعفیٰ آیا تھا پرویز مشرف کے خلاف، جب اس نے ایل ایف او کے تحت حلف کے لیے بولا، انہوں نے بولا میں نہیں اٹھاؤں گا. سعید الزمان صدیقی صاحب اس وقت آئی تھنک کہ چیف جسٹس ہوتے تھے، ان سے حلف نہیں اٹھایا، دوسرے کو آفر کر دی، دوسرے نے حلف اٹھا لیا. افتخار چودھری ایل ایف او کے تحت حلف اٹھانے والے جسٹس تھے، بعد میں چیف جسٹس بنے. وہ پتہ چلا جی ایک شہد کی بوتل کے اوپر 100 موٹو ہو رہا ہے، کسی پتہ نہیں کس کی چیز پہ. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ کراچی 100 موٹو کراچی ابھی تک چل رہا ہے. نعمت اللہ خان صاحب کے دور سے شروع ہوا تھا، جو سارے افتخار چودھری صاحب اور یہ سب، وہ ابھی تک چل رہا ہے، اس کا کہیں اینڈ نہیں ہے. اور کراچی میں کوئی اصلاح نہیں ہو سکی. کوئی اگر یہ کہ نسلہ ٹاور ضرور ٹوٹا غریبوں کا، اور اس کے بعد الادین پارک ضرور توڑ دیا گیا، گجر نالہ چلے، گجر نالہ اور دوسری جگہوں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایک پانی کا راستہ اچھا بن گیا سب. باقی جتنے کراچی 100 موٹو کراچی میں فیصلے ہوئے، ایک ایک کے اوپر آپ گنتے جائیں، ہم اس پہ بتاتے جائیں گے آپ کو کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے ہوا ہے. آئین کی تشریح، اب یہ آئینی عدالت ہے، آئین کی تشریح کرے گی کہ پرائم منسٹر کے کیا اختیارات ہیں. فیلڈ میں دیکھیں
ہم فیلڈ مارشل پہ بھی ہم بات کر لیں. فیلڈ مارشل کے حوالے سے بہت ساری بات ہو رہی ہے. اگر ان کو بغیر کسی اس کے اگر جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی پہ بھی پروموٹ کیا جاتا, ان کو ایکسٹینشن آٹومیٹک ہو جاتی اکارڈنگ ٹو یعنی پاسٹ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق بھی. اب ایک ڈیزائن کیا گیا ایک معاملے کو کہ جناب یہ پاور ہوگی, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ایکسرسائز کی جائیں گی. تو اب اگر کسی کو اعتراض ہے آئینی عدالت میں پٹیشن کرے کہ جناب اس کی انٹرپریٹیشن کرے. جب بھی آئینی عدالت جو اس وقت سپریم کورٹ میں کوئی کانسٹیٹیوشنل معاملہ آتا تھا, وہ پارلیمنٹ لیجسلیشن کر رہی ہے وہاں پہ وہ ہینگ کر دیتے تھے. یعنی چیف جسٹس جب تھے افتخار چودھری صاحب, کتنی ساری لیجسلیشن کو انہوں نے بولا نہیں پہلے یہ ترمیم کرو پھر میں مانوں گا, فلاں کرو پھر میں مانوں گا, یعنی بھیجتے پارلیمنٹ کے پاس ہی تھے. جب باجوہ صاحب کا مسئلہ آیا تھا ان کی ایکسٹینشن کا, تو سپریم کورٹ نے کیوں نہیں فیصلہ کیا؟ کرتی نا, انہیں پھر پارلیمنٹ میں واپس بھیجا کہ جناب پارلیمنٹ سے یہ والی لیجسلیشن کراؤ. جب آپ ساری سپریم کورٹ لیجسلیشن پارلیمنٹ سے ہی کراتی تھی, تو اب پارلیمنٹ نے جب ایک فیصلہ کر لیا تو اس پہ کس بات کا اعتراض؟ کس طرح سے سارے معاملات دیکھیں نا. ایک ہم کل بات کر رہے تھے, ہم یہ نہیں کہہ رہے انتہائی ڈیو ریسپیکٹ, بہت ہی کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت ہے, آئین کی تشریح کرے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر عابد عباسی صاحب پہلے تو اس پر کامنٹ کریے گا, جو یہ آئینی عدالت والا معاملہ ہے, آئینی عدالت کی تشکیل اور آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی جانب سے حلف لے لیا گیا, اس کے بعد جو 2 سینئر ججز کی جانب سے استعفیٰ دیا گیا ہے, سر مزید استعفوں کا بھی کہا جا رہا ہے کہ مزید استعفے بھی اب آئیں گے, تو اب ان استعفوں کے بعد پاکستان کے عدالتی نظاموں میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ سویرا. پہلے تو یہ بات ہے کہ بڑی خوشائن بات اس لحاظ سے ہے کہ 1973 میں جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تو یہ اس وقت بھی یہ بات گزشت تھی کہ پاکستان کے اندر آئینی معاملات کے لیے ایک جو ہے انڈیپینڈنٹ آئینی عدالت ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی اس وقت چونکہ 13 سال تک فوجی مارشل لا تھا اور وہ پارلیمنٹ جو تھی اس میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے, اور وہ اس وقت جو کولونیل یہ کورٹس تھیں, کولونیل جو ہم نے جوڈیشری انہیرٹ کی تھی, اس میں ہم کوئی چینجز لا کے اس کو ڈیموکریٹائز نہیں کر سکے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 50 سال لگے آج جا کے پاکستان کے اندر جو ایک ڈائیکاٹمی آف پاور کا تصور ہے ڈیموکریسی میں, وہ فلفل ہوا کہ کوئی ایک ادارہ منوپلی نہ کریٹ کر لے اپنی, جو انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا. اس ملک کے اندر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دی گئی اور بعد میں ان ججز نے یہ بات تسلیم کی کہ ہمارے اوپر پریشر تھا. پھر ہم اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں نظریہ ضرورت کی جو انوینشن تھی, جو اس کی تخلیق تھی, وہ بھی جوڈیشری نے کی تھی. پاکستان کے اندر مارشل لاؤں کو ویلیڈیشن بھی اسی جوڈیشری نے دی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب مارشل لا آتے رہے تو مارشل لاؤں کو ویلیڈیشن دیتے رہے, ایون کہ جس طرح پچھلے پروگرام میں نے یہ بات کی تھی کہ جو اختیار سپریم کورٹ کے اپنے پاس نہیں تھا وہ اختیار بھی انہوں نے ڈکٹیٹرز کو دیا. جنرل مشرف کو 3 سال تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا, یعنی ایک ڈکٹیٹر کو وہ ایک اختیار دے رہے ہیں پوری کی پوری پارلیمنٹ کا, دنیا میں جس کی کوئی مثال نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس وقت افتخار چودھری جو تھے, جو پہلے LFO کے تحت فرحان صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہ حلف لے چکے تھے, اور وہ جب چیف جسٹس بنے ان کو ان کے عہدے سے اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر نے ہٹایا. پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان کا ساتھ دیا. محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھیں شہید, وہ ان کے گھر کے باہر جا کے انہوں نے دھرنا دیا اور وہاں پہ پولیس اور سارا کچھ انہوں نے فیس کیا. باقی پولیٹیکل پارٹیز نے ان کا ساتھ دیا. اور جب سول سوسائٹی تھی اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. یہ جو آپ کی لائرز موومنٹ جسے ہم کہتے ہیں, اس میں جب افتخار چودھری بحال ہوئے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پاکستان میں ایگزیکٹو کا جو رول تھا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا مکمل طور پر. یعنی یوسف رضا گیلانی اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے, اور یہ بات میں کہتا چلوں کہ وہ یونینیمسلی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے ان دا ہسٹری آف پاکستان. ان کے خلاف کسی نے ووٹ نہیں دیا, اور ان کو افتخار چودھری ان کے کیبنٹ کے منسٹرز کو بلا کے کہتے تھے کہ ایک سیکٹری کو جب پرائم منسٹر نے لگایا یا اس متعلقہ منسٹر نے لگایا تو افتخار چودھری کہتے تھے کہ نہیں, اس سیکٹری کو آپ نہیں لگائیں گے, آپ فلاں سیکٹری کو لگائیں گے. یعنی پاکستان میں اس عہدے کے لیے اگر 3000 لوگ موجود تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ آدمی کرپٹ ہے یا اس کے اوپر اس کی جو شہرت اچھی نہیں ہے, آپ اس کو, یا اس کی آپ کی حکومت کے ساتھ کوئی زیادہ افیلیشن ہے یا یہ میرٹ پہ نہیں ہے, اس کو نہ لگائیں.
وہ ایک بندہ بتاتے تھے کہ فلاں، یعنی عملاً وہ ایگزیکٹو کا اختیار استعمال کر رہے تھے. یعنی اگر یہ بتانا چیف جسٹس نے ہے کہ سیکرٹری کس کو لگائیں، تو پرائم منسٹر وہاں ریوڑیاں بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے جو کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ پرائم منسٹر آف دا کنٹری، کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے آئین کی روح سے کہ پورے پاکستان میں کام اس کا ہے یہ. پھر آپ دیکھیے کہ افتخار چودھری اور بعد میں ثاقب نثار کے دور میں پاکستان کو 1000 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ کا نقصان ہوا. آپ ریکارڈ ایکٹ کو دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ 6 ارب ڈالر کا آپ کو جرمانہ پڑا تھا کہ آپ نے وہ جو افتخار چودھری نے نوٹس لے گئے. دیکھیے پلینگ ٹو دا گیلریز، پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ مسئلہ رہا ہے کہ جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کے لیے کڑوے فیصلے کرتے ہیں، جو حقائق کرتے ہیں، ان کو ہم پسند نہیں کرتے. اور جو شوشہ کرتے ہیں، جو ڈرامے کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پلینگ ٹو دا گیلریز، ان لوگوں کو، ان سے ہم متاثر ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل گرومنگ اس طرح سے نہیں ہوئی کہ وہ جو افتخار چودھری بڑی بڑی بڑکے مارتے تھے، پھر وہ ثاقب نثار جا کے کنٹینوں کے دیگچے اٹھا کے پھینکتے تھے اور لوگوں کی جا کے اسپتالوں میں بوتلیں چیک کرتے تھے کہ اس میں شہد ہے کہ شراب ہے. ایک خاتون تھی ایئرپورٹ کے اوپر، ان کے ساتھ ان کا کوئی ایشو تھا، ان سے انہوں نے 2 بوتلیں شراب برآمد کرنے کا جو ہے وہ 100 موٹر نوٹس لیا. آپ سوچئے کہ کس قدر کہاں تک وہ گرتے رہے. تو یہ پھر آپ دیکھیے کہ پولیٹیکل جو ان کا رول رہا. پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ وہ لاڈلا ازم جو تھا، وہ ججز سے خاص قسم کی جو ہے وہ لائن لے رہے تھے، وہ انقلابی ہوئے تھے اور ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو وہ سپورٹ کر رہے تھے. ججز بیونڈ، نہ وہ اخبار پڑھتے ہیں، نہ وہ اخبارات کو ٹکر دیتے ہیں، ٹی وی چینلز کو ٹکر دیتے ہیں. پوری دنیا میں یہ ایک روایت ہوتی ہے کہ وہ سیاست سے خود کو دور رکھتے ہیں، سیاسی کالم نہیں پڑھتے، سیاسی اخبارات خبریں نہیں پڑھتے تاکہ وہ سیاست میں انوالو نہ ہوں. ہمارے ججز مکمل طور پر سب کو پتا تھا کہ فلاں عدالت میں کیس جائے گا تو کیا فیصلہ ہوگا، پوری قوم کو پتا ہوتا تھا. فلاں عدالت میں جائے گا تو کیا ہوگا. پھر بندیال صاحب آئے، انہوں نے جب عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا اور ان کا نیب نے ریمانڈ لے لیا ایک کورٹ سے، انہوں نے عمران خان صاحب کو بلایا، ان کو کہا گڈ ٹو سی، اور پھر ایک مرسیڈیز گاڑی میں بٹھا کے ان کو بھیج دیا اور یہ کہا کہ اگر آپ کے خیال میں بھی، آپ کے تصور میں بھی کوئی کیس ہے آنے والے وقت میں، اس میں بھی ان کو ضمانت دی جاتی ہے. تو اس طرح سے جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا جسٹس قیوم کا میں نام نہ لوں کہ ان کی جو آڈیو ٹیپس پکڑی گئی تھی آج کے جو پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف، ان کے ساتھ کہ اتنی سزا نہیں، بائی جن کہہ رہے ہیں اتنی سزا نہیں، اتنی زیادہ سزا دی تھی. تو یہ ہماری جوڈیشری کا چہرہ رہا ہے. یہ چند چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، ریکارڈ ایکٹ کے اوپر، سینڈک کے اوپر، پھر رینٹل پاور کے اوپر اتنا انہوں نے پلینگ ٹو دا گیلریز کیا کہ پاکستان کا بچہ پرویز اشرف کو راجہ رینٹل کہنا شروع ہو گیا اور اس کو پلے کیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ اس میں راجہ پرویز اشرف کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اسی جوڈیشری نے اس پرویز اشرف کو باعزت بری کیا اور یہ کہا کہ آپ کے اوپر یہ غلط الزام لگا. پاکستان کا تو نقصان ہو گیا اربوں روپے کا. پھر ایل این جی کا سستا ترین معاہدہ پاکستان نے قطر کے ساتھ کیا، اس معاہدے پر انہوں نے 100 موٹر نوٹس لے کر ثاقب نثار صاحب نے اس کو ختم کیا اور بعد میں وہی گیس پاکستان نے 400 گنا زیادہ قیمت پر خریدی. اب وہ جو 6 ارب ڈالر کا ترکی کی کمپنی کا وہ جو معاہدہ تھا، اس میں جو پاکستان کو جرمانہ ہوا، اس سے پہلے جو رینٹل پاور پہ پاکستان کا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، پھر انہوں نے ایک ڈیم فنڈ بنایا. لیکن پلینگ ٹو دا گیلریز کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک سیاسی عدلیہ کس طرح سے بنی ہوئی تھی. بھائی آپ کا کیا کام ہے ڈیم بنانے کا؟ یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. اگر آپ کو بہت شوق ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ڈیم بننا چاہیے تو آپ ایک فیصلہ دیجئے، آپ حکومت کو یہ انسٹرکشن دیجئے کہ آپ ڈیم بنائیے، ڈیم کا فنڈ بنائیے. یہ کام ایگزیکٹو کا ہے، جوڈیشری کا کام ڈیم بنانا نہیں ہے. ملک میں 60,000 لوگ، ایک بندے کو پھانسی ہو جاتی ہے، 3-6 مہینے کے بعد اس کا کیس لگتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جج کہتے ہیں کہ بادی نظر میں اس کو بری کیا جانا چاہیے، اس کو پیش کیا جائے. وہاں آ کے جیل کا سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے اس کو تو 6 مہینے پہلے پھانسی ہو چکی ہے. یہ اس جوڈیشری کا اصل کام تھا. پھر آپ افتخار چودھری یا ثاقب نثار یا بندیال یا اور دیگر جو ججز تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ پاکستان میں جوڈیشل سسٹم کو پاکستان کے عوام کے لیے ڈیلیورز کا بناتے تھے. آج ساری دنیا کو پتا ہے، یہ میرے آنریبل کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ آپ ایک سول کورٹ میں جائیں، ریڈر کو جا کے 3,000 روپیہ دیں، اپنی 3 مہینے کی تاریخ لے لیں. آپ 2,000 روپیہ دیں، کوئی اور کام ہے وہ کروا لیں. کہ پاکستان کی جوڈیشری دنیا میں 169 نمبر کے اوپر ہے
اور وہ ان میں سے کوئی ایک کام صحیح بتائیے ہے ڈاکٹر عابد گزشتہ عباسی 20 صاحب، سال کی آپ میں یہ ایک کہنا جملہ چاہیں کہ بولنا. پاکستان کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ ہمیں پسند نہیں آتے. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. ذوالفقار صاحب، 28ویں ترمیم کی باتیں بہت چل رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ایسا رہ گیا ہے جس کے لیے 28ویں ترمیم لانا اب ضروری ہو گیا ہے؟ دیکھیے سپیرا، جو باتیں ابھی عابد صاحب کر رہے تھے یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں، اور میں نے بھی پہلے کہا کہ افتخار چودھری صاحب نے عدلیہ کا جو حلیہ بگاڑ دیا اور جس طرح چیزوں کو لے کے وہ چلتے رہے، انہوں نے بنیادی طور پہ تباہی بربادی کر کے رکھ دی. اور یہ بحث شروع ہو گئی کہ کیا سپریم کورٹ سپیریئر ہے یا پارلیمنٹ سپیریئر ہے. چلو آج یہ کم از کم ڈیسائیڈ ہو گیا کہ پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے. لیکن جو بات آپ نے کہی ہے، جی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. مثلا صوبوں کا یونٹس کا بننا، صحیح. وہ ذاتی میری اگر رائے آپ جاننا چاہیں تو وہ اتنا ضروری ہے کہ انتظامی بنیادوں پہ، لسانی بنیادوں پہ نہیں، انتظامی بنیادوں پہ صوبوں کا بننا بڑا ضروری ہے تاکہ اس کی گورننس کے ماڈل کو بہتر کیا جا سکے. اور جی دوسری چیز، 18ویں ترمیم کا معاملہ ابھی تو ٹل گیا پیپلز پارٹی کی وجہ سے، اور پیپلز پارٹی نے اس پہ سٹینڈ لیا. اور کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں وہ بھی ایڈریس ہو سکتی ہے. پھر مقامی حکومتوں کا ایک سسٹم دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی بات ہو سر، رہی وزیر ہے. اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی کہا گیا ہے NFC وارڈ کے بارے میں کہ پیپلز پارٹی سے مشاورت کی جائے گی اس پر. مطلب زیر غور ہے سر یہ معاملہ؟ اس پہ ظاہر ہے بات ہوگی کچھ پہلے جس طرح چیزیں ہوئی ہیں، لیکن پہلے چونکہ 27ویں ترمیم کو فوری طور پہ پاس کرنا تھا تو لہٰذا اوائڈ کیا گیا جی کہ اس طرح کی کنفیڈریشن سے، اس طرح کی لڑائی سے. تو آگے اب 28ویں ترمیم میں ایک تو یہ صوبوں کا ایشو، اور دوسرا NFC کا معاملہ، 18ویں ترمیم کا معاملہ. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے جو بالکل فائنل ہو کے پڑی ہوئی ہے وہ ہے ڈوئل نیشنلٹی. صحیح. ڈوئل نیشنلٹی کے معاملے میں کچھ لوگوں کو کا ریئلائزیشن ہے یا خیال ہے کچھ اتھارٹیز کا کہ پاکستان کے بہت سارے ایشوز ڈوئل نیشنل لوگوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جس میں بیوروکریسی کی ایک بڑی تعداد ہے. کچھ 56,000 سے صحیح. زائد لوگ ہیں جو ڈوئل نیشنل ہیں. یہاں سے بیوروکریٹ جاتے ہیں اور باہر پوسٹنگ کرواتے ہیں اور پھر بچوں کو وہاں سیٹل کرتے ہیں اور پاسپورٹ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ اگر کسی ملک کا کوئی نیشنلٹی لیتا ہے تو اس کی لائلٹی فیکٹر اس پہ میٹر کرتا ہے. تو یہ اس پہ گورنمنٹ فوکس کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، میرا خیال ہے وہ بھی اس پہ ایڈریس ہوں گی. اور یہ 28ویں ترمیم کو لمبی بات نہیں ہے، کسی وقت بھی آپ کو اطلاع مل جائے گی کہ اس پہ کام ذوالفقار تیزی صاحب، سے شروع NFC وارڈ اور صوبائی خود مختاری کی جو باتیں اب چل رہی ہیں، پیپلز پارٹی نے نہیں سمجھوتا کیا 27ویں ترمیم میں، تو آپ کو لگتا ہے آگے آنے والے کوئی امکانات ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی مانے گی یا پھر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بحث کا معاملہ بنے گا؟ دیکھیے اب مسئلہ نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. جی میرا خیال ہے معاملہ کسی اور کا ہے، معاملہ صحیح. مقتدرہ کا ہے. پاکستان کی جو ٹاپ ادارے ہیں ان کا معاملہ ہے، اور ان کی مرضی سے چیزیں ہونی ہیں. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو کہ ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، کمانڈ CDF کے آفس کا ایشو تھا، فیلڈ مارشل کو لیگل کور دینے کا معاملہ تھا، تو یہ ساری چیزیں تو سیٹل ہو ذوالفقار گئی. صاحب، یہ سمجھا جا سکتا ہے پیپلز پارٹی کمپرومائز کرے گی؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاملہ نہیں رہا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پہ کمپرومائز کو کرے یا نہ کرے جی وہ ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ایکسٹینشن کا جو معاملہ تھا صحیح. اس پہ کچھ پارٹیز اور کچھ لیڈر کا خیال تھا کہ 2 سال کی ہونی چاہیے، کچھ کا خیال تھا کہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. لیکن اب آپ مجھے بتائیں نا کہ اب تو 5 سال کی ہونے جا رہی ہے، 2030 تک ہونے جا رہی ہے. تو اس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، خواہش ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن وہ کرنی پڑتی ہیں. صحیح. تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ریزسٹ تو کرے گی، لیکن ہو سکتا ہے کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے ان فیوچر. ٹھیک ہے. امتیاز صاحب، ذوالفقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کمپرومائز نہ بھی کی جائیں لیکن وہ ہو جاتی ہیں. اب 28ویں ترمیم کی جو باتیں چل رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کیا چیز رہ گئی ہے جو اب 28ویں ترمیم کے لیے ضروری ہو گئی ہے؟ دیکھیں سویرا، یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ ویری فرسٹ ڈے سے جو اوپر کی ٹاپ گراس ہے اس کو قابل قبول نہیں تھی اس وقت بھی جب یہ منظور کی گئی تھی. اور اس وقت ایک معاملہ ایسا آیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ 18ویں ترمیم من و ان جس طرح سے چاہتے تھے، اور حالانکہ وہ بہت 100 سے زائد اجلاس ہوئے تھے
मियाँ रज़ा रब्बानी की सदारत में, और हम साफ़ी बहुत सारे हमारे साथी जाते थे, लेकिन किसी को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं लग सकी थी। लास्ट मोमेंट में पता लगा, वरना तो सब एक मुख्तलिफ तबसरे और तज्ज़िये होते थे। सिर्फ वो बात आई कि तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की इजाज़त की। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने की पाबंदी हो गई थी, शहीद हो गई थी बेनज़ीर साहिबा। अब ज़ाहिर है कि उसमें तो तीसरा नहीं, अब सिर्फ नवाज शरीफ के ऊपर वो पाबंदी थी और वो मुल्क वतन वापस आ चुके थे। अब अगर मुस्लिम लीग नून सपोर्ट ना करती इस 18वीं तरमीम को, तो आप समझे कि नवाज शरीफ के तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का रास्ता नहीं खुल सकता था। तो इस बुनियाद पे वो आ गए। लेकिन वेरी फर्स्ट डे से 18वीं तरमीम को इस्टेब्लिशमेंट ने कबूल किया ही नहीं है मनोवन। उस वक्त से हम देख रहे हैं 2018 के जब इंतखाबात हो रहे थे, अगर वो इमरान खान वाला मामला और डिस्प्यूट ना होता, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने एक काम किया कि नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग क्यों के वो कम से कम 63 से 65 लोग, मैं ज़ाती तौर पर चूँकि उस वक्त वाकिफ़ था, उन सबको पर्सनल टेलीफोन करके मोटिवेट किया कि वो नून को ज्वाइन करेंगे, और उनके टिकट को लास्ट मोमेंट में सिर्फ नवाज शरीफ ने फाइनल किया। वो एक थोड़ा सा मामला आया, इसलिए 2018 में मसला नहीं हुआ, इमरान खान नहीं आ सके, वरना ये 2018 की असम्बली में ये 18वीं तरमीम को फारिग कर दिया जाता, और वो पूरे अपने टेन ओवर में लेकर चले। अब जाहिर है कि भी उसके बाद जो मामला आया बाद में नवाज शरीफ 2017 में, सॉरी वो 2017 में नवाज शरीफ फारिग किए गए थे, इससे पहले वाला जो इलेक्शन हुआ था। फिर 2018 के बाद से ये जब इलेक्शन हुए तो एक ये पीटीआई का वो मामला नहीं रहा, ये बराह रास्त इसने क्लैश कर लिया मुस्लिम लीग नून से भी, पीपी से भी, सबसे भी, इसलिए इसके ऊपर कोई कंसेंसस बन नहीं सका। वरना तो कल भी मैंने एक बात की थी कि इमरान खान का एक बहसियत वजीर आज़म वायरल है कि जनाब उसने कहा 18वीं तरमीम तो एमी कर दी गई, 18वीं तरमीम में ये गलत है, ये गलत है, सूबों को इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए, सारी चीज़ें कर दी गई। तो 18वीं तरमीम के ऊपर मैं समझता हूँ कि आइंदा मुस्तकबिल की जो सियासत होगी, वो अगर इस गवर्नमेंट, इस पार्लियामेंट के अंदर, मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर अगर पेश किया, तो मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन के लिए सिर्फ ये 18वीं तरमीम ही को टारगेट करेगी, 18वीं तरमीम ही का डिफेंड करेगी। तो इसलिए अब जो अशराफिया है या इस्टेब्लिशमेंट है, उसको इंतहाई एहतियात के साथ वो फैसल वाउडा के जरिए बहुत सारी चीज़ें कहलवा रहे हैं। माजी में भी कहलवाई उन्होंने, 26वीं आईनी तरमीम में भी, 27वीं में, इसमें कह रहे हैं। लेकिन वहीं से किसी क्लैश का आगाज भी हो सकता है, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का लिए बहुत, और जब पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी एनएफसी अवार्ड के हवाले से जब बात शुरू करेगी, तो मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उसके साथ आके खड़े होंगे, चाहे हुकूमत में कोई भी हो, उसको आके पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होंगे। तो 28वीं तरमीम है, उसमें बड़ा फ्लडली बात हो रही है, जनाब ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन 18वीं तरमीम में आके बहुत सारी चीज़ें होगी। उसको कैमोफ्लाज भी किया जा रहा है कि जनाब किस इशू पे बात हो, किस इशू पे बारगेनिंग हो, और किस तरह से मामलात हो। तो मैं समझता हूँ कि शाफिया भी इसको देख रही है। 2000 ये अपना ना 19वीं आईनी तरमीम में करवा सके थे, ना 21वीं आईनी तरमीम में ये करवा सके, ना 26वीं आईनी तरमीम में करवा सके, ना 27वीं में। मैं समझता हूँ कि 28वीं में भी अगर या तो पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स उसके ऊपर चलेगी, सारी की सारी कोई ना कोई क्लैश होगा इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी का, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और सारी चीज़ें। और नून जो है, चाहे उसके नवाज शरीफ सरबराह और ज़ाहिर शहबाज शरीफ भी हैं, वो चूँकि एक पॉलिटिशियन है, वो ये समझते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान क्लैश के बजाय उसकी अफाम तफहीम का रास्ता होना चाहिए। इसलिए उन्होंने हाउस के अंदर शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब हम 18वीं तरमीम पर पहले कंसेंसस लेंगे पीपल्स पार्टी से, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। ठीक है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यही कहा कि पहले 18वीं तरमीम पर मुशावरत की जाएगी, उसके बाद कोई फैसला किया जाएगा। इम्तियाज़ साहब का भी पॉइंट साथ आ गया है, और प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट के अहम फैसले के बारे में। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पेशावर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, और उसके चंद नुकात आपको बताते हैं कि अदालत ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है।
साथ ही सियासी रैलियों और रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड के इस्तेमाल को भी खुली बददियानती करार दिया गया। अदालत ने करार दिया है कि सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। आर्टिकल 4, 5, 25 के तहत अवामी वसाइल एक जमात की जागीर नहीं है। अदालत ने सूबाई हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने की हिदायत भी कर दी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पाबंदी लगाई गई है, हम अपने गैस से इस पर तजिया लेंगे। जुल्फ़िकार राहत साहब से एक बार फिर इसी पर बात का आगाज़ करेंगे। जुल्फ़िकार साहब, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो ये पाबंदी लगाई गई है, अदालत ने किसी जमात का नाम नहीं लिया है, लेकिन सब जानते हैं कि ये इशारा किस जमात की तरफ है। तो फिर अदालत के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और कितनी अहमियत का हामिल है ये? सवेरा, ये बहुत ही अहमियत का हामिल फैसला है। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला आना, ये लाहौर हाई कोर्ट भी इस पे फैसला दे सकती थी, सुप्रीम कोर्ट से भी आ सकता था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आ सकता था, लेकिन पेशावर को क्यों मुंतखब किया गया, तो इसका एक बड़ा मैसेज है जी। और मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है कि ये पीटीआई को मैसेज दिया गया है। और इसके पीछे बात असल में ये है कि पीटीआई एक दोबारा से लॉन्ग मार्च तरतीब दे रही है और सेल अफरीदी साहब उसी तरह जिस तरह अली मीन गंडापुर साहब ने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी, उसी तरह की एक चढ़ाई करने का प्लान बना रहे हैं। तो ये हिफ्ज़े मुतक़द्दम के तहत प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे ऐसा किया गया है कि पहले ही कम अज कम इसका रास्ता रोका जाए। जिस तरह पहले 1122 की गाड़ियां, सरकारी वसाइल डाले, सरकारी खर्चे के ऊपर लोगों को, इवन सरकारी मुलाजमीन हजारों की तादाद में उस लॉन्ग मार्च के अंदर शामिल थे। तो अभी पहले से ही ये फैसला आ गया है कि उस तरह का कोई अटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि जो सेल अफरीदी की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो पा रही, उसके पीछे भी कहानी ये है कि इमरान खान के बारे में अदारों के पास ये रिपोर्ट है कि वो उसी तरह का लॉन्ग मार्च करवाना चाहते हैं और सेल अफरीदी को गाइड करना चाहते हैं और कोई प्लानिंग देना चाहते हैं। तो इसलिए सेल अफरीदी की मुलाकात उनसे नहीं हो पा रही, क्योंकि इमरान खान साहब, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जब से ओहदे पर वो फाइज हुए हैं, तो उनकी जानिब से एक ही राग अलापा जा रहा है कि मुझे मेरे बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए, उनसे उसकी बात वजह करवाई सवेरा जाए। यही है ना सवेरा, उसकी मैं तो आपको इनसाइड वो खबर दे रहा हूँ जी। कि इमरान खान साहब को जो मिलने नहीं दिया जा रहा सही। सीएम केपी को, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब उनको गाइड करना चाह रहे हैं, एक पूरा प्लान देना चाह रहे हैं कि आप इस तरह लॉन्ग मार्च लेके आए। तो जब मुलाकात नहीं हुई तो उसके बाद फिर पार्टी लीडर्स के जरिए ये कम्युनिकेशन पहुंचाई गई है। और तो अब जुल्फ़िकार साहब, मुलाकात टाइमिंग इज होने के वेरी, कोई इम्कानात है भी सही या अभी नहीं? आप देखें, अब टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो जजेस ने जो इस्तीफा दिया है जी। और साथ वुकला तहरीक को चलाने की कोशिश की जाएगी, साथ केपी से लॉन्ग मार्च से निकाला जाएगा और दोबारा से इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा। तो ये एक प्लानिंग मौजूद है, अभी ये सामने आना शुरू हो जाएगी अगले चंद दिनों में। और हो सकता है ये जजेस जो हैं ये इस तहरीक का हिस्सा बने और सिविल सोसाइटी को, वुकला को और पॉलिटिकल वर्कर्स को पूरे मुल्क से इस तहरीक का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी और दोबारा से इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई होगी, जिस तरह पहले अली मीन गंडापुर सब लेके आए थे, लेकिन वो तो कॉम्प्रोमाइज हो गए, मैनेज हो गए। अब सेल अफरीदी से बानी पीटीआई को ये तवक्को है कि वो मैनेज नहीं होगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो वो इस्लामाबाद जाएगा तो उसके नतीजे में रियासत और रियासती अदारे बारगेनिंग के ऊपर आ जाएंगे और उनकी रहाई इससे मुमकिन हो सकेगी। तो ये बेसिकली ये अंदर खाते ये प्लानिंग चल रही है और इसीलिए आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, और ये एक तारीखी फैसला, इसलिए मैं सिर्फ पीटीआई की हद तक नहीं कह रहा, ये पूरे मुल्क के अंदर ये फैसला इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये किसी के बाप का पैसा नहीं होता, ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा है। कोई सियासी पार्टी या कोई जथा इस पैसे को अपने लिए इस्तेमाल करे। ये पंजाब पे भी अप्लाई होना चाहिए, ये बलोचिस्तान पे भी होना चाहिए, सिंध पे भी होना चाहिए। सरकारी वसाइल, ये सरकारी नंबर प्लेटों वाली गाड़ियां, ये सरकारी फ्यूल के ऊपर मिनिस्टर्स को कतन ये इस तरह का मार्च अलाउ ही नहीं होना चाहिए। अगर उनको शौक है, वो करना चाहते हैं, तो वो अपने खर्चे के ऊपर करें, लेकिन ये सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करना ये इतनी बड़ी बददियानती है कि इस पे तो किसी किस्म की माफी होनी नहीं चाहिए। ठीक,
صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تاریخی فیصلہ ہے۔ ڈاکٹر عابد عباسی صاحب، ذوالفقار صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہ تاریخی فیصلہ ہے، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں اور کتنی اہمیت کا جو ہے یہ حامل ہے فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا؟ بالکل میں ذوالفقار صاحب سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ پبلک منی جو ہے، جس ملک میں 40% سے زیادہ لوگ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، جس صوبے کے اندر دہشت گردی کی وجہ سے لوگوں کے گھر مسمار ہوئے، جس صوبے کے اندر گورننس کا یہ عالم ہے 13 سال سے کہ وہاں پہ لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، اور لوگ ایک جو ہے نا قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں ان کے پیسوں سے خریدی گئی گاڑیاں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے لیڈر کو رہا کرانے کی جدوجہد کے لیے، اپنے ہی ملک کے کیپٹل کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے استعمال کی جائیں، اس میں کوئی سینس بند ہے؟ کوئی بھی سین آدمی اس کی حمایت کیسے کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، اور یہ جس طرح ذوالفقار صاحب نے کہا کہ یہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، سرکار کا پیسہ، پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ آپ کس طرح سے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے خرچ کر سکتے ہیں؟ کہ دنیا میں کہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں کہیں ہو تو لوگوں کو 14 سال قید ہو جائے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں ہوتا رہے۔ ہم نے دیکھے وہ کرین، وہ بڑے بڑے مشینری ساری، وہ سرکاری ملازم لے کر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی، اپنے ہی کیپٹل کے اوپر چڑھائی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر اور بھی سیاسی لوگ جو ہے جیلوں میں جاتے رہے ہیں، وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے ہیں، ان عدالتوں کی حالت اس وقت یہ تھی۔ اب تو جوڈیشری میں بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں، آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر یہ عدالتیں سیاسی لیڈروں کے ساتھ کیا سلوک کرتی رہی، تو اس کے باوجود انہوں نے کبھی جی ایچ کیوں کے اوپر حملے نہیں کیے، انہوں نے سرکاری مشینری اٹھا کر کیپٹل کے اوپر حملہ نہیں کیا، کسی بھی سیاسی جماعت نے نہیں کیا۔ عابد عباسی صاحب، اگر اس فیصلے کے بعد بھی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خلاف ورزی کی جاتی ہے اس فیصلے کی، تو پھر کس طرح کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ سر دیکھنا ہوگا وہ ان کے خلاف کارروائی کریں، کہ جس طرح وہ جب عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی تو ظاہر ہے اس کا ٹی ایم جو ہے وہ رسپانسیبل ہوگا، اس کو بلایا جائے گا کورٹ میں اندر، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا۔ ایک اس میں اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ ابھی جو خبر آئی ہے کہ صدر مملکت نے ان ججز کا، جنہوں نے سپریم کورٹ کے ججز میں 2 ججز نے پلینگ ٹو دا گیلریز میں پھر کہوں گا کہ استعفیٰ دیا ہے، ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ ججز اپنے کروڑوں روپے، 25 لاکھ روپے جو ان کی پینشن ہے، جو ان کو ڈرائیور اور گاڑیاں ملنی ہیں، جو کروڑوں روپے ملنے ہیں، وہ بھی سرنڈر کرتے، اور وہ سرنڈر کر کے اپنی سیاسی جماعت میں، جس سیاسی جماعت کا مقدمہ وہ پاکستان کے سب سے مقدس عدالت میں بیٹھ کے لڑتے رہے، وہ جا کے اس کے پلیٹ فارم پہ لڑیں اور وہ پیسے قوم کے واپس کریں، قوم سے معافی مانگے کہ جنہوں نے فائدے قوم کے لیے پوری قوم کے ٹیکسوں سے، غریب قوم کے ٹیکسوں سے پیسے لے کر سپریم جوڈیشری میں بیٹھ کر وہ سیاست کرتے رہے، اور سیاسی جو ہے نا وہ ایک پارٹی کے لیے کام کرتے رہے۔ اور یہ تو اب ساری دنیا کو پتہ ہے، لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگوں کو سمجھ ہے، تو وہ پھر وہ پیسے تو واپس کرتے جائیں، جاتے ہوئے وہ پرس اور پریویلیج واپس کرتے جائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیک فائر ہو چکی ہے۔ ذوالفقار صاحب نے کہا کہ یہ کوشش کی جائے گی کہ مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی کو ساتھ ملا کے، وہ ایک خواب ہے کہ جس طرح افتخار چودھری کی تحریک چلی تھی وہ چلائی جائے گی۔ بالکل، اگر کوئی سمجھتا ہے تو قانون کے اندر، آئین کے اندر سب کو حق ہے کہ وہ آئین کے اندر رہ کر جو تحریک چلانا چاہتا ہے وہ ضرور تحریک چلائے، لیکن اب وہ تحریک چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں دسا جاتا۔ لوگوں نے افتخار چودھری کا کے لیے اپنی جانیں دیں، اپنا سب کچھ برباد کیا، اس کے لیے تحریک چلائی، ہم بھی لاٹیاں کھاتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ افتخار چودھری نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میرے لیے مسائل میں اضافہ کیا، میرے سے مراد میرے طبقے کے عام لوگوں کے لیے، کہ وہ ایسے ایسے 100 موٹو نوٹس لیتے رہے کہ جن 100 موٹو نوٹس کے نتیجے میں پاکستان کے غریب عوام کا ٹھیک ہے ڈاکٹر عابد عباسی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر رہ کر اگر تحریک چلانی ہے تو ضرور چلائیں، اور ججز جو مستعفی ہیں ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایک پارٹی کے لیے مخصوص یہ کام کرتے رہے ہیں۔ آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے۔ امتیاز فاران صاحب، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، جس پارٹی پر اشارہ تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ کس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اب اس عدالت کے اہم فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں، کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور امتیاز صاحب اگر پی ٹی آئی کی جانب سے پھر خلاف ورزی کی جائے گی اس فیصلے کی تو پھر کیا اقدام اٹھایا جائے گا اور کس کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ کنٹمپٹ ہوگا کہ آپ نے عدالت کے ایک بڑی ہائر کورٹ جو ہے اس کے فیصلے کے اوپر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، کوئی
एक अच्छा फैसला, वो तो अच्छा है कि यही वाली अदालत अभी 1-2 दिन में आ गया फैसला, सही। वरना तो फिर कहते हैं 27वीं तरमीम से अदालत बिक गई, जजेस बिक गए, देखो तबाही मच गई, वो हो गई। वो तो शुक्र है कि ये पहले के ही वो हैं। और ये जो जुल्फ़िकार रात साहब कह रहे थे, आबिद भाई ने भी उसको वो किया है, बिल्कुल सही। सबसे अहमियत ये है इस फैसले की कि ये पेशावर हाई कोर्ट से आया। आप परवेज़ खटक से उठाएंगे ना मामलात को, परवेज़ खटक, महमूद खान, अली अमीन गंडापुर, ये तीनों के यही काम थे और इन्होंने चढ़ाई की थी। इस्लामाबाद की तरफ आए थे, सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं, उससे पहले भी हुकूमतें आई थी। और ऐसे करके एहतजाज आना चाहिए। इस्लामाबाद में एहतजाज करना मेरा हक है, आपका है, सबका, लेकिन एहतजाज करना हक है, तोड़ फोड़ देश वाला वो काम करना हक नहीं है, किसी का भी हक नहीं है वो सारी चीज़ें। तो उसको अब ज़ाहिर पाबंद कर दिया कि वफाक के पास बहुत बड़े बड़े एक्सीलेटर, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ वो उन्होंने वो की हुई हैं, क्या कहते हैं, सीज की हुई हैं, जिसको लेकर अली अमीन गंडापुर आए थे। अब मैं समझता हूँ कि इस फैसले की रोशनी में वो वापस करने चाहिए उनको। और जो आबिद अब्बासी साहब कह रहे थे ना कि तहरीक, वाकई ये सही कह रहे हैं। देखिए, जो जजेस की इफ्तिखार चौधरी की बहाली की तहरीक चली थी ना, उसमें नून, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, JUI, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, ये हमारे सरदार अख्तर जान मेंगल साहब वाली, सारे के सारे थे उस वक्त के आमिर के फैसले के अगेंस्ट। हालांकि बाद में सब पछता है जो उन्होंने किया कि जी आप कटहरे में खड़े कर देते। लोग कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर नहीं कि जी अकाउंटेबल है। यूसुफ रजा गिलानी एक से जायद मरतबा अदालत गए, राजा परवेज अशरफ गए, उनके अंदर तस्कीन ये होती थी कि आके सामने खड़ा हो प्राइम मिनिस्टर, जो जिससे लेजिस्लेशन करवाते थे, सारी चीज़ें करते थे। तो उस वक्त चल गई और अभी भी चलना चाहिए। जो एक आपका जो हक है आइन का, किसी का भी, मैं भी, हम भी सब करते हैं। हम पीका ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट हैं, साफ़ी बरादरी अगेंस्ट है, एहतजाज भी करते हैं, कोर्ट में केस भी किया हुआ है, सारी चीज़ें। उस तरह ये एक राइट बनता है। लेकिन ये पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है, मैं समझता हूँ इससे असर पड़ेगा और पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई वायलेशन करेगा, लेकिन सवेरा एक बात बताऊँ, मैं फजलुर रहमान साहब के हमारे दोस्त हैं, गौरी साहब और एक दो बोलते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने 2023 के इलेक्शन के बाद जब इमरान खान की जानिब से रब्ता किया गया था, महमूद खान, लाला महमूद खान अचकज़ई साहब से हमारे और मौलाना फजलुर रहमान से, तो उन्होंने जमहूरियत के वसीतर मफाद में बात मानी। वरना मैं आज भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कहता हूँ, हमारे इदारों के पास एक एक रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन उस वक्त जो 2023 के, मैं तो कहता हूँ 2018 के भी आप चेक करें, लेकिन ख़ास तौर पे 2023 के जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाले डिप्टी कमिश्नर, DROs, ROs और जो मुताल्लिका अफसरान हैं, उनको आप चेक कर लें इसमें वो कहाँ पर मौजूद हैं, उनके असासे कहाँ मौजूद हैं। जितनी धांधली खैबर पख्तूनख्वा में हुई है कहीं नहीं हुई है। वो तो मौलाना फजलुर रहमान ने इंस्टांस ही यही लिया था इंतखाबात के बाद कि जनाब इसकी तहकीकात की जाए, लेकिन उन्होंने जमहूरियत के वसीतर मफाद के चले PTI एक कौमी धारे में आना चाहती है, आए, तो इसलिए उस अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए थे, अपने मुतालबे से पीछे हट गए थे। अगर वो आज भी मुतालबा करें तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे ओपन हो जाएंगी कि वहाँ सबसे ज़्यादा क्या सूरत हाल हुई थी। तो ये पेशावर हाई कोर्ट का फैसला एक अच्छा फैसला है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर किसी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना चाहिए और इसका इतलाक़ पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं, किसी भी सूबे की हुकूमत को, इंक्लूड गिलगित बल्तिस्तान, इंक्लूड आज़ाद कश्मीर के, उसको नहीं होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की ज़ाहिर अदालतें अलहदा हैं, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे जाया जा सकता है। तो ये एक अच्छा फैसला है। इम्तियाज़ साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट से ये जो फैसला है इस पर असर पड़ेगा। जुल्फ़िकार साहब, इस पर आप भी कमेंट कर दीजिएगा जो इम्तियाज़ साहब की जानिब से कहा गया है, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का असर पड़ेगा सर? जी बिल्कुल असर पड़ेगा और पड़ना चाहिए। और तीनों दोस्तों ने जिस तरह कहा, देखें हम बीइंग पाकिस्तानी सोचते हैं, इस पे ख्वाहिश तो हर शख्स की है, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि सरकारी वसाइल को माले गनीमत की तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो सियासी एलीट है, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनकी 10-10 गाड़ियां घर के अंदर खड़ी होती हैं, अरबों रुपए लूट के इन्होंने खजाने भरे हुए हैं। अगर ये कौम की कोई इतनी फलाह करना चाहते हैं, जलसे जुलूस निकालना चाहते हैं, तो भाई अपने खर्चे से निकालो। ये एक ट्रेंड बन गया है और बदकिस्मती से ये पूरे पाकिस्तान में इसी तरह ही चल रहा है। लेकिन KP ने तो इंतहा कर दी। अली मीन गंडापुर साहब जिस तरह वफाक के खिलाफ एक सूबा अपने पूरे वसाइल के साथ चढ़ाई करता है, ये तो तारीख के अंदर मिसाल ही नहीं मिलती कि रियासत के अंदर एक इकाई दूसरी अपने वफाक की इकाई के ऊपर बाकायदा बगावत करके सरकारी वसाइल के साथ, सरकारी गाड़ियों के साथ, सरकारी मुलाजमों के साथ, पुलिस के साथ
اور جو سرکاری شیل وہاں پہ مقامی پولیس کو ملے ہیں اس کے ساتھ، اور سرکاری پولیس کے ڈنڈے اور اسلحے اور گولیوں کے ساتھ وہ اسلام آباد کی طرف آئے، یہ تو تاریخ کا ایک بدترین باب ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کسی ریاست میں الاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے کہ جس کو لکھ پڑھ کے جبر کا اختیار ہوتا ہے، کسی انڈیویجول کو یا کسی پارٹی کو اس طرح کا ایکٹ نہیں بالکل کرنا صحیح، چاہیے۔ ذوالفقار صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ ڈاکٹر عابد عباسی صاحب مجھے اجازت دے تو جی ہمارے ڈاکٹر عابد عباسی صاحب نے ایک بات کہی تھی، ایک جی جو ابھی 2 ہمارے جسٹس صاحبان نے استعفیٰ دیا ہے کہ وہ مرات نہ لیں۔ عابد بھائی آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی جو 3-4 گئے جو مانیٹرنگ جسٹس صاحب تھے وہ بھی گئے تو وہ بھی ابھی تک لے رہے ہیں۔ ایسی روایت الحمدللہ قائم نہیں ہوگی امتیاز صاحب، انشاءاللہ۔ وقت کم ہے، ڈاکٹر عابد عباسی صاحب کا بھی اس پہ کامنٹ چاہیے۔ ڈاکٹر عابد عباسی صاحب، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنا اثر پڑے گا؟ جیسے کہ ذوالفقار صاحب کی جانب سے بھی کہا کہ پہلے یہ ایک ٹرینڈ بن گیا تھا، اب اثر پڑے گا اس فیصلے کا پشاور ہائی کورٹ کے؟ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، امتیاز صاحب، ذوالفقار صاحب اور ڈاکٹر عابد عباسی صاحب اسی موضوع پر بھی گفتگو کر رہے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا اثر پڑے گا کیونکہ پہلے یہ جو تھا ٹرینڈ بن چکا تھا جو کہ دیکھنے میں بھی آ رہا تھا، اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نیوز ون کراچی بیورو چیف امتیاز فاران، لاہور سے ذوالفقار راحت اور اسلام آباد سے ڈاکٹر عابد عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ آپ تینوں کے وقت کا شکریہ، اور جاتے جاتے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی ہے۔ راجہ فیصل راٹھور کا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے راجہ فیصل راٹھور کو وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں حکومت بنائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت، اللہ حافظ۔